السلام علیکم اور بہت شکریہ. یہ اچھی بات ہوئی کہ راجہ صاحب سے پہلی ملاقات ہے تو لمبی چوڑی تعارف کے اس میں نہ پڑے. ایک چھوٹا سا آدمی ہوں میں، الطاف قادر نام ہے. ہسٹری پڑھاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جب بتایا گیا کہ آنا ہے، ہم نے کہا چلو 31 سال کے بعد مظفر آباد آنا ہوا. بالکل نوجوان تھے تب، اب تو بوڑھے ہو گئے. وہ ڈاکٹر راحت بتا رہی تھی کہ میں پرانی ہوں، تو راحت میری کلاس فیلو تھی ایم فل میں، اور میں ان سے 1-2 سال پرانا ہوں، کیونکہ یہ ماسٹر کے بعد فوراً ایم فل میں آئی تھی اور ہم ذرا لیٹ آئے تھے. اچھا، اب آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے. میں عالم فاضل آدمی نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، چھوٹا سا ہوں. کوشش کروں گا جو تھوڑا بہت یاد ہے یا کچھ سیکھا ہوا ہے اس کو کنوے کر سکوں. اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو یہاں پہ کڑا ہے تو بس وہ سمجھدار ہے. جو چیزیں سامنے لائی گئی ہیں اس میں ایک بات تو ہو گئی ہائپوتھیسز کی، ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈز میں. تو ہائپوتھیسز پہ تھوڑی سی بات تو ہو گئی اور امید ہے آپ کو اس کی سمجھ بھی ہے. آپ میں سے جو لوگ اس وقت ریسرچ میں انوالو ہیں وہ کون ہیں؟ جو کچھ ڈگری کے لیے کر رہے ہیں یا انفرادی حیثیت میں؟ اچھا، آپ بھی ہیں. آپ کس لیول کے ہیں؟ ایم ایس سی کے ہیں. اور کس ڈپارٹمنٹ کے؟ کشمیر اسٹڈیز. تو آپ کا ٹائٹل کیا ہے کام کا؟ ابھی ہم میتھڈالوجی پڑھ رہے ہیں. اچھا، 4th میں ہوتی ہے. تو جنہوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ کون ہے؟ آپ ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. بس اکثریت خواتین کی ہیں. آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ اچھا، پوسٹر بوائے وہی ہے نا؟ ہاں، جن کے نام سے ایک بار پاکستان ہائی کمیشن دلی نے ہمارے اس سائڈ کے کشمیر کے 4 نوجوانوں کو ویزا دیا تھا. ہمارے پاس پشاور آ رہے تھے کہ ویزا آفیسر کو بتائیں کہ میرا کہیں کہ اگر آپ ویزا نہیں دیتے تو الطاف گیلانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اب بخدا مجھے گیلانی صاحب ٹی وی اور اخبارات کے علاوہ کوئی جان پہچان نہیں تھی. میرا کیا رابطہ تھا ان کے ساتھ، اور ویزا مل گیا. اچھا، تو آپ کا ہائپوتھیسس کیا ہے اس کے لیے؟ کوئی ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا یا نہیں؟ ابھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہائپوتھیسس ہم بناتے ہیں اس لیے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ہائپوتھیسس جو ہم نے بنایا انیشیل پریلیمنری اپنے اس اسٹڈی کی بنیاد پہ وہ حقیقتاً ثابت بھی ہو جائے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تو اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہائپوتھیسس کو ہم بناتے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے یا ادروائز اس کو شیٹر کرنے کے لیے. لیکن ہائپوتھیسس بنانے کا عمل کس وقت ہوگا؟ کیا جیسے ہی سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں، میرا یہ ریسرچ ٹاپک ہے، اس موضوع پہ میں کام کر رہا ہوں، تو ہم نے ہائپوتھیسس بنایا، یا اس کے لیے پہلے سے کچھ کرنا پڑے گا؟ ٹاپک سلیکٹ کر لیا ہم نے. تو ہائپوتھیسس کو کتنے پیٹرنز پہ ہمارے سامنے لایا جا سکتا ہے؟ کیا ہائپوتھیسس جب ہم سامنے لاتے ہیں تو ہم یہی لکھیں گے کہ میرا ہائپوتھیسس یہ ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے بھی کنوے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ریڈرز کو ظاہر ہے جب ہم لکھتے ہیں، جب
وہ تو ہم کسی اور کے لیے لکھتے ہیں نا, اپنے لیے نہیں لکھتے. تو جو چیز ہم اوروں کے لیے لکھتے ہیں اس کو ہم کنوے کرتے ہیں اپنے ریڈرز کو. تو کیا اس ہائپوتھیسس کو جب ہم کنوے کرتے ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ میرا ہائپوتھیسس ہے, کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ ضروری ہے. ایک بات آ گئی ہے ضروری. ہائپوتھیسس کو ہم کنوے کر سکتے ہیں کہ وی سے I or the present study hypothesize this and that, but it can be conveyed through our title. Say domestic violence, کولن ہم لگا لیتے ہیں آگے اور پھر کہتے ہیں اکنامک ایشوز, فائنینشیل کنسٹرینٹس. تو ہم نے اپنا ہائپوتھیسس کنوے کر دیا کہ میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہمارے فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, آپ بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی کنوے کر سکتے ہیں کہ ہائپوتھیسس, یہ ہائپوتھیسس ہے. اب ڈومیسٹک وائلنس تو ایک ایشو ہے, یہ ہمارے لیے ایک کام کا موضوع ہے. میرا ہائپوتھیسس یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. ایک اور ہائپوتھیسس ہم بنا سکتے ہیں لیک آف ایجوکیشن. ہم نے بنا دیا, اس کو ہم نے ٹائٹل میں کنوے کر دیا کہ لیک آف ایجوکیشن یہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ بن سکتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے ایمپیریکل ڈیٹا جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جو ہائپوتھیسس میرا تھا وہ غلط تھا. ضروری نہیں ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ بنے. ایجوکیشن کے ساتھ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتی ہے اور وہ ایکسٹریم لیول تک بھی جا سکتی ہے. جس آدمی نے نور مقدم کا قتل کیا وہ کوئی ان کوالیفائڈ آدمی نہیں ہے. خیر ایجوکیٹڈ اور ڈگری ہولڈر یہ دوسرا ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ تو خود میں تو شاید دوسری بار یا تیسری بار کوئی ورکشاپ میں ایز اے ریسورس پرسن آیا ہوں اپنی زندگی میں, اور میرا فوکس چونکہ اور چیزوں پہ ہوتا ہے زیادہ تر, جیسے ڈپرائیویشن ہے, فاٹا جو ریلیٹڈ ایشوز تھی. لیکن یہ آدمی تو سائیکو تھراپی کے سیشنز لیا کرتا تھا, جو لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس کرنا اور پھر ایک کام کرتا ہے. تو ایک چیز تھی جو ہائپوتھیسس کے لیے ہمارے پاس, کہ ہائپوتھیسس کو جب ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کنوے کرتے ہیں تو اس کو ایز اے کویسچن بھی کنوے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم یہ کہیں از ڈومیسٹک وائلنس کازڈ بائی لیک آف ایجوکیشن, اور is domestic violence caused by some other thing like we just refer to economic issues and things like that. اچھا, لیکن اب جب ہم ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں تو اس ہائپوتھیسس کو یہ ضروری نہیں ہے, جس طرح میں نے پہلے بات کی, کہ ہم اس کو ضرور ہم نے پروو کرنا ہے. وہ ڈس اپروو بھی ہو سکتا ہے, وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب جب ہم نے کہا کہ ہائپوتھیسس ہمارے سامنے آ گئی, اب اس کے کچھ ڈائمینشنز ہیں. سوری, یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے. ہائپوتھیسس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ جی
ہاں جو آپ کو لیڈ کرتی ہے فردر انکوائری کی طرف. پریلیمنری انکوائری آپ کا کویسچن ہے, اس کے بعد آپ نے ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا, آپ نے ایزیوم کیا ایسے ہوتا ہے, تو اٹ لیڈس ٹو فردر انکوائری. اور جب یہ آپ کو لیڈ کرتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کہا فردر انکوائری, تو فردر انکوائری ہم کہاں سے کریں گے؟ لٹریچر ریویو سے کریں گے. ہائپوتھیسس ہم نے پرابلم اس لیے سلیکٹ کی, جس طرح پہلے بات آ گئی, ہمارا کوئی انٹرسٹ تھا اس میں, کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کچوکے لگا رہا تھا, کوئی بات ہمیں پنچ کر رہی تھی. ایک ایشو ہے جس طرح وہ کشمیر ایشو کی, اب جب ڈاکٹر راحت بات کر رہی تھی تو یہ کانسٹیٹیوشن یا فنڈامنٹل یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن والی بات آ گئی, تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ گئی کہ کشمیر ایشو کیا ہے؟ ڈویژن آف کشمیریز. میرے لیے یہ ہے ڈویژن آف کشمیریز, ٹھیک ہے, آپ کے لیے اور ہے, کسی اور کے لیے اور ہے, لیک آف دس, لیک آف دیٹ, ریسورسز پہ کسی اور کا قبضہ ہے. کل رات راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ آرٹیکل 370, ہاں ان جی اچھا, مجھے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا, اس لیے مجھے یاد نہیں ہوتی. تو اس پہ جب بات آ گئی تو کہنے لگے کہ جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ جو کشمیری ہے ان کا کلچر افیکٹ ہو رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, کلچر افیکٹ ہوگا جب آپ نے وہ لمیٹیشن لگا دی تھی, لمیٹیشن آپ نے ختم کر دی, پہلے بھی ہوا ہے اس طرح, اور اس کا بڑا نقصان بھی پہنچتا ہے, اس اینٹی کو بھی پہنچتا ہے جو یہ کر رہی ہے, اور ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مسلم ہسٹری والے, اسلامک ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار لگائی تھی کہ یہ جو عربز ہیں یہ کنکرڈ ایریا میں جا کر زمینیں نہیں خریدیں گے. کچھ عرصے کے بعد جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اگلے خلیفہ کے دور میں یہ پابندی ہٹ جاتی ہے, اور جب یہ پابندی ہٹ گئی تو اس کے نتیجے میں یہ جب باہر گئے اور یہ سیٹل ہونے لگے عرب سے باہر, تو جو یہ سیڈینٹری سوسائٹی کا اور ٹرائبل سٹرکچر کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, اس نے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا, اور اس کا ریفلیکشن ہمیں پھر پولیٹیکل سٹرکچر میں ملتا ہے. خلافت کے حوالے سے کہ لوگوں نے اعتراض اٹھانا شروع کیا کہ ہمیں پاور شیئرنگ چاہیے, جس کے لیے وہ کوئی فارمولا تو ڈیوائز کر نہ سکے, آج تک نہیں کیا. جو موجودہ ہم ووٹنگ سسٹم لیتے ہیں یہ تو باروڈ ہے, کہیں اور سے آیا ہوا ہے, تو وہ نہیں ہوا, تو اس کی بنیاد پہ مسائل بن گئے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بغاوتیں ہوتی ہیں. تو باغی صرف ایک آدمی کو کریڈٹ دینا کہ عبداللہ ابن سبا نے اتنا بڑا کام کیا کہ پورے عرب کو یا پورے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, یہ بہت ویلڈ بات نہیں ہے. ایک آدمی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا کام کرے. وہ عبداللہ ابن سبا ایک عام آدمی تھا, وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا کہ اس کے پاس خدا کی مدد تھی. یہ اور فیکٹرز ہیں اینتھروپولوجیکل, جس کو ہم کہتے ہیں ایتھنوگرافک اسٹڈیز. تو hypothesis is a conditional statement that is logically consistent with a theory and can be tested with observation. Can be tested with observation. Conditional statement, جس طرح آپ نے کہا کہ assumption ہے, conditional statement that is logically consistent with a theory and can be tested with observation. اب آبزرویشن کیا چیز ہے؟ دس از اے پروسیس جس میں ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, ایمپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس اس کے ذریعے آتا ہے, اور پھر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. آبزرویشن میں جو ایمپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہے. ایمپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا, ہم نے یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا تھا
کہ ڈومیسٹک وائلنس میں ایک فیکٹر اکنامک ایشوز ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس تھا. اس کے لیے ہم نے ایمپیریکل ڈیٹا اکٹھے کیا. ہم نے کوئی اپنا سیمپل لے لیا, سیمپل پاپولیشن. ہم نے کہا کہ چلو جی مظفر آباد, مجھے نہیں پتا مظفر آباد میں کتنے محلے ہیں, لیکن مظفر آباد کے ایک محلے یا دو محلے یا سارے مظفر آباد سے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کویسچنیئر ڈیولپ کرتے ہیں. وہاں پہ سروے ہم کرتے ہیں, جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ ہمیں صحیح بات نہ بھی بتائیں, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے اور پھر ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اب مظفر آباد کے لیے منیمم اگر ہمارے پاس سیمپل سائز کتنا ہونا چاہیے؟ مظفر آباد کی آبادی کتنی ویسے؟ 4.5 ملین. بہت بڑی آبادی ہے. 45 لاکھ ہو سکتی ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. اچھا چلے 1 لاکھ لگا لیں, جتنی بھی ہے 1 لاکھ لگا دیں, لیکن 2000 سے زیادہ ہے اور 1 کروڑ سے تو کم ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سیمپل سائز ہونا چاہیے 400 کے لگ بھگ. اگر 2000 سے ہمارے پاس جس پاپولیشن میں ہم کام کر رہے ہیں 2000 سے ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں, اس کو اگر آپ ہاؤس ہولڈ لیتے ہیں یا انڈیویجول لیتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس چونکہ ایشو ہے ڈومیسٹک وائلنس, تو ہم ہاؤس ہولڈ لیں گے, ہم انڈیویجولز نہیں لیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس اس علاقے میں ہاؤس ہولڈ وہ 2000 سے زیادہ ہیں. اگر 2000 سے زیادہ ہیں تو ہمارے 2000 سے لے کر 1 کروڑ تک ہے ہاؤس ہولڈ, تو ہمارے پاس سیمپل سائز ہونا چاہیے کم از کم 400 خاندانوں کو, ہاؤس ہولڈز کو, گھروں کو ہم اپروچ کریں گے. نہیں, پرسنٹیج اس کے لیے یہ بہت مسئلہ ہے. اس میں ہمارے پاس ایک جب نتیجہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, یوزولی کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس 5% ایرر ضرور آئے گا, لیکن یہ 15% بھی ہو سکتا ہے. جو ہو سکتا ہے اب بھی کہ وہ غلط ہو. غلط ہونے کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں. ہم نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا, جن ہاؤس ہولڈ کو لیا, ہو سکتا ہے ہمارا سیمپلنگ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو. جی جی, جیسے آپ نے یہ کہا کہ جو پاپولیشن ہے فار ایگزامپل حیدرآباد کی ایگزامپل 2000 سے زیادہ ہے اور 1 کروڑ سے کم ہے, تو ہمیں 400 کوسچن ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہاں, تو یہ امیجنیشن کیسے آپ کا ظاہر ڈیٹا, یہ آپ نے کیسے کہا کہ یہ 400 ہونے چاہیے, اس کے لیے ہمیں کیا ٹول ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی ریسرچ کے لیے ہم بنا رہے ہیں, تو اس میں ہمیں کتنے کوسچنیئر کرنا ہوں ہماری ریسرچ کے لیے, وہ پاپولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں, یہ میں نے بتا دیا کہ یہاں سے لے کر وہ جو جن لوگوں نے یہ میتھڈز بنائے ہیں اور انہوں نے ایمپیریکل ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ چیزیں ایک حد تک ٹیسٹ کی ہیں, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ ہے اور اس سے اتنی تک ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک, تو کم از کم یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو پھر ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے. ہاں, اس کو ہم کم کر لیں گے. ایک آدمی نے سوات میں, سورا آپ لوگ جانتے ہوں گے شاید, ہے کوئی پختون؟ اچھا, پختون نہیں, سورا آپ جانتے ہیں. سورا اس طرح ایک کنسپٹ ہے پختونوں میں. وہ یہ ہے کہ جب 2 آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, ایک طرف والا دوسرے طرف سے کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے, اور پھر کچھ لوگ لگ جاتے ہیں کہ چلو جی ان کی صلح کرواتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ظالمانہ طریقہ رائج ہے, وہ یہ ہے کہ جس خاندان والوں نے قتل کیا ہے, اس خاندان کے کسی لڑکی کی شادی اس خاندان کے کسی آدمی سے کی جاتی ہے. تو بنیادی کنسپٹ تو یہ تھا کہ یہ دوستی میں بدل جائے, لیکن اس کو کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے, کیونکہ عملی طور پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ وہی دشمن والا ہوتا ہے.
تو وہ اس آدمی کے گھر میں بھی رہے گی, اس کے بچے بھی پیدا کرے گی, وہ ان کو پالے گی بھی, گھر کا سارا کام بھی کرے گی, لیکن شی از کنسیڈرڈ اینیمی, رادر دا ورسٹ اینیمی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اسٹاپلار تمہارے باپ نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, اسٹاپلار تمہارے بھائی نے, تمہارے باپ نے, یا کسی نے اس طرح کیا تھا. تو اب ایک آدمی نے سوات پہ کام کیا, جس میں اس نے سورا, اس کا کام تھا سورا پہ, اور اس نے پورے سوات سے جو سیمپل سائز اس نے لیا تھا تو وہ 25 لوگوں کو اس نے انٹرویو کیا, اور یہ کام تھا پی ایچ ڈی کا. تو بائی چانس میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس ڈیفینس میں, سورا میں میرا انٹرسٹ تھا, سوات میں بھی تھا. تو جب وہ بات سامنے آ گئی تو میں نے کہا تمہارا سیمپل سائز ہی غلط ہے. سوات بہت بڑا علاقہ ہے, اس کی بہت بڑی آبادی ہے, اور وہاں سے آپ نے اگر آپ صرف 25 افیکٹیز کو لیتے, وکٹمز کو لیتے, ان فیملیز کو لیتے, پھر بھی بات بنتی. 25 آپ ان سے لیتے اور باقی لوگوں سے بھی پوچھتے تو بات بنتی, لیکن اس طریقے سے اس کو لینا, یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہمارے پاس جب ہم آبزرویشن, جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو 400 کویسچنئر ہمارے پاس ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور یہ ہمارا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ یہ اکنامک ایشوز, ہمارے سامنے بات یہ آ گئی کہ وہ جو اکنامک ایشوز ہیں, چونکہ جب ہم ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں اس قسم کی اسٹڈیز کے لیے تو ہم کلوز اینڈڈ کویسچنئر ان کو دیتے ہیں, اوپن اینڈڈ ہم نہیں دیتے, کلوز اینڈڈ, کیونکہ ان کی کوڈنگ آسان ہوتی ہے. جب آپ اس کو کسی سافٹ ویئر پہ ڈالتے ہیں اس کا نتیجہ نکالنا آسان ہوتا ہے. اوپن اینڈڈ میں اگر آپ نے 200 یا 400 لوگوں سے کویسچن پوچھ لیا تو یہ ممکن ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ نے سوال پوچھ لیا ہے اتنے ہی جوابات آ جائیں, پھر اس کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے جو ہائپوتھیسس اپنا بنایا ہوا ہے اسی ہائپوتھیسس کے مختلف پیرامیٹرز کی بنیاد پہ ہم کویسچن بناتے ہیں, اور اس میں ہم آپشنز دے دیتے ہیں. 3 آپشن ہے, 4 آپشن ہے, 5 آپشن ہے. تو اب ہمارے پاس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اتنے ویریبلز آ جاتے ہیں. تو جو ویریبلز ہمارے پاس آتے ہیں, 5 ویریبلز ہیں, اسی سے پھر ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کہاں پہ ہے. 400 میں 200 لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ڈومیسٹک وائلنس کی بڑی وجہ ایگزیکٹلی یہی اکنامک ایشوز ہوتی ہیں. ممکن ہے 200 آدھے لوگ یہ کہیں. تو جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے وہ پروو ہو جاتا ہے, کیونکہ جو باقی 200 ہے اس میں سے مختلف باتیں آ گئی. کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, کسی نے کہا ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن ہے, کسی نے کچھ اور بات کی. آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جس پارٹ آف دی ورلڈ میں ہم رہتے ہیں, آج تک ہم نے خاتون کو پورا انسان سمجھا ہی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, یہ کام نہ کرو, تمہارے باپ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے, تو اس کا قیدی بنا دیا. تمہارے بارے میں کیا کہیں گے, اٹس ناٹ این ایشو. تمہارے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے. بڑی ہو جاتی ہے, باپ نہیں ہوتا, بڑے بھائی ہوتے ہیں تو بھائی کے بارے میں, اور پھر اگر شوہر ہوتا ہے تو شوہر کے بارے میں, اور پھر اگر شوہر بھی نہیں ہے اور بچے بڑے ہیں تمہارے بچوں کے بارے میں لوگ, تمہارے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا, تمہارے بیٹے کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہوگا. تو یہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ بات آ گئی کہ 50 لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے عورت کو پورا انسان ہی نہیں سمجھا ہوا, اس لیے ہم وائلنس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو اپریسر ہے, جو دبانے والا ہے, جو مار کٹائی کرنے والا ہے, یہ بات اس کی طرف سے نہیں آئے گی, یہ کہیں اور سے آئے گی. ہو سکتا ہے اسی کے خاندان سے آ جائے. تو اسی بنیاد پہ ہم ہائپوتھیسس ہم نے جب ڈیولپ کیا تو اس کے جو ڈفرینٹ ویریبلز ہم نے پھر سلیکٹ کیے. اچھا, ویریبلز کو پھر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 کیٹیگریز میں. ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہو سکتا ہے اس ڈومیسٹک وائلنس میں؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟
آپ لوگ پریشان کیوں ہو گئے؟ کوئی ایسی بات اگر میرے لیے سنا ٹھیک ہے نہیں، ہر گھر کی کہانی تو ہے. اچھا یہ سب ویسے مجھے جو ہے یہ میڈیا ہے. ہاں میڈیا جس میں وہ جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں نا، بنیادی میں تو وہی ٹھیک ہے. ان کے ہاں ایک بات آ گئی، ایک فیکٹر آ گیا. اچھا لیکن بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر، چلو اس پہ میں بھی بات نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ بات گڑبڑ ہو جائے گی. جی آپ کچھ بتا رہے تھے. سر میں بیسکلی ڈس ایگری کر رہا تھا کہ میڈیا مین کلچر ہمارا جو ہے دیٹ از دا مین سورس آف ڈومیسٹک وائلنس. کلچر ہمارے گاؤں میں جا کے میڈیا نہیں ہوتا، وہاں پہ میڈیا نہیں ہے. وہاں پہ کون سا میڈیا ہے؟ وہاں پہ زیادہ پیٹریارکی ہے. 284 کلومیٹر طے کر کے آیا اور میری بیوی کی طبیعت ابھی تک خراب ہے. وہ ایسا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی جب سے آپ پہنچ گئے. اچھا تو انڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں کیا ہوگا؟ سر اکنامک کرائسس اور امپیکٹ چیک کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس پہ. ڈیپینڈنٹ اکنامک کرائسس ہوں گے اور اس کا جو آپ امپیکٹ چیک کریں گے وہ ہوگا ڈومیسٹک وائلنس. جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا جو اکنامک کرائسس پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہم وہ والا ٹاپک وہ والا کر دیکھیں. اس کے علاوہ اگر ہم ویریبلس کو فار ایگزامپل چینج کرتے ہیں تو پھر ہماری ڈیبیٹ چینج ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر چلو میں آسان سا سوال پوچھتا ہوں. ایک ہمارے پاس ہے ڈومیسٹک وائلنس اور ایک ہمارے پاس ہے آپ کا لیک آف ایجوکیشن یا اکنامک ایشو جو بھی ہے. اس میں ڈیپینڈنٹ کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ کون سا ہے؟ ایک سیشن میں بات ہو رہی تھی تو ایک نے کہا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ فیملی یونٹ ہے. فیملی یونٹ نہ ہوتا تو ڈومیسٹک وائلنس کیسے ہوتا؟ وائلنس ہوتا لیکن باہر فیملی یونٹ. اینیوے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہم اس کو لیتے ہیں جو اس کو ہم یوں لیتے ہیں آئیڈیاز ویریبل کو that have been logically constructed to establish internal differences that can be empirically observed and measured. In simple words, the empirical counterparts of concepts. وہ آئیڈیاز جو لاجیکلی کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں. خیر یہ تو ہم اگر اس میں پھر جائیں گے لاجیکلی کنسٹرکشن میں ایپسٹیمالوجی اور انٹالوجی وہ تو ایک بالکل الگ ایشو ہے. میرے خیال میں اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن جو کنسٹرکٹڈ ہیں اس لیے کہ یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے کیا ایگزیکٹلی یہ ایسا ہے یا یہ پرسپشن ہے. ایار والے ہاں اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل فریم ورکس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہیں اباؤٹ دس تھنگ. آپ جس کی بات کریں وہ کنسٹرکٹیوسٹ اسکول ہے and that claims that everything, the reality is constructed, everything around us is constructed. It is what it is shown by the power elite of any particular society. یہ بات ہم ویسے ڈاکٹر ثانیہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ ہمیں بتائیں. ریئلٹی بیسکلی جو ہے وہ کنسٹرکٹیڈ ہے یا نہیں, تو یہ آیا کس کو دیکھنے بتا رہا ہے. تو آپ اس میں ڈفرینٹ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں, لیکن آپ کا کیا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ So, thank you very much, sir, for letting me jump into the session.
So the question is related to reality, so I want to drag you towards the example. So for example, if you're going to, put a class to someone's face, so then definitely the face will be red. So again, you want to check the reality, so are you going to slap the same person? Or you are going to obey the other person? So if face is red, then it means reality is existing. So 2 plus 2 can never be in the social sciences. But there is a minor difference. In social sciences, you cannot go with the formula for that. So reality is very rare in the social sciences. But you can prove it through the literature view, through research, different research methods for the quantitative survey, qualitative, and all this. So it's entirely your choice, and then it depends on your topic. I'm sorry, I have some, मुझे सांस का थोड़ा issue है print here. اللہ خیر کرے. یہی میں نے بھی بتانا تھا. I'm so sorry for that. It's really difficult for me to jump in from one language to another. But I will make it very easy in my session. So finger crossed for that. اچھا, یہ عارفہ, ڈاکٹر عارفہ کو شاید آپ میں سے کچھ لوگ اگر سب نہیں تو ضرور جانتے ہوں گے. ایک سینئر خاتون ہے, ٹی وی پہ کبھی کبھی آتی ہے. تو پشاور آئی ہوئی تھی یہ دسمبر میں, تو ایک سیشن میں تو جب بات کرتی تھی تو اردو میں وہ بات کر رہی تھی. تو پھر بعض جو الفاظ ہوتے ہیں اردو کے وہ مشکل ہوتے ہیں, اور ہم جیسے پشاور میں اگر آپ بیٹھے ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو وہ پھر کہتی تھی مادری زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں, اور پھر وہ انگریزی میں وہ بتا دیتی تھی. اچھا جی, تو یہ ایک بات, یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل, the thing, phenomenon or event that is hypothesized to bring about the effect of something else. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوگا جو ہمارا اصل ایشو ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس سے انڈیپینڈنٹلی وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, چاہے ہم اس کو ٹچ کریں, اس کو ٹچ نہ کریں, چاہے ہم اس کو چھیڑیں, اس کو نہ چھیڑیں, ہم اس پہ بات کریں, ہم اس پہ بات نہ کریں, وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر رہی ہے. مثلا ہم یہ ایشو دیکھ لیں, ہم یہ ایشو دیکھ رہے ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس, تو ڈومیسٹک وائلنس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک فرد تو ضرور انوالو ہیں جو یہ وائلنس کر رہا ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل پھر کچھ اور ہیں کہ یہ آدمی کیوں کر رہا ہے, تو وہ ان ڈیٹیل کی طرف جانا اور اس کو معلوم کرنا کہ اس کے پیچھے اس کی سوچ یا جو اس حد تک یہ پہنچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے, وہ چیز ہمارے پاس جو ایگزسٹ کر رہی ہے, جو ایگزسٹ کر رہی ہے اور جو کاز کر رہا ہے اس ڈومیسٹک وائلنس کو, وہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں تو پھر وہ ہے جس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس ہے ڈومیسٹک وائلنس, اور اس کے اندر یہ ساری نٹی کٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں کوئی بات ہے تو آپ پوچھ لیں کائنڈلی. جی سر, ہم نے اسٹارٹنگ میں چیز کہی تھی کہ ہمارا جو سیمپل سائز ہوگا وہ ایٹ لیسٹ 400 ہم نے ٹاپ یوز کی, تو تب جا کے ہم اس کو ریپرزینٹیٹیو بنائیں گے یا وٹ ایور. سو سر مائی کوسچن از کہ اگر ہم ایک چیز لے رہے ہیں, کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں, اس میں اب سیمپلنگ کے تو دیر آر نمبر آف میتھڈ, لائک وی گو فار کنوینئنٹ سیمپلنگ, اینڈ یو گیو دی ایگزامپل آف ا ریسرچر دیٹ done a research and has collected only sample from 25 participants, and he generalized that research over there. So sir, میرا question یہ تھا کہ یہ جو دوسرے میتھڈ ہے, فار ایگزامپل کنوینئنٹ سیمپلنگ ہے, فار ایگزامپل سلو بال سیمپلنگ ہے, یہ these are the type further sub categories of
intermediate sampling, slow wall sampling, all that, تو وہاں اس کو ہم کہاں پہ سیٹ کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ہماری کنوینئنس کے ساتھ ریلائی کرتی ہے کہ ہم کہاں پہ کنوینئنٹ ہے ریسرچ کرنے کے، تو ہم وہ اس بیس پہ ہم ان کو دیکھیں یہ جو ایشو جس میں ہم کام کریں گے یہ وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ہم کس سامپلنگ میتھڈ کی طرف جا سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پہ اگر ہم کام کر رہے ہوں تو اس میں لوگ جو پارٹیسپینٹس بڑی آسانی سے ایگری کر جاتے ہیں، لیکن کچھ میں لوگ آسانی کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ان کو کنونس کرنے میں وقت لگتا ہے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنوینئنس کیا ہے، اپنی کنوینئنس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے ریسرچر، یا ان لوگوں کی کنوینئنس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس سروے کے پارٹیسپینٹس ہیں. یہ میٹر کرتی ہے. اگر اپنے لیے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کنکلوژن میں ایشو آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو لمٹ رکھ سکتے ہیں. وہ بہت بڑا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہو بھی نہیں. میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. 2010 میں 9 میں سوات میں وہ آپریشن ہوا، ملٹری آپریشن. اس آپریشن کے بعد کچھ معاملات سامنے آ گئے، جس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو فیملی سٹرکچر ہے اس کی تباہی میں اس آپریشن کا بہت بڑا ہاتھ رہا. ایک یونین کونسل سے اس میں معاملہ یہ آیا کہ وہاں سے 34 فیمیلز، ان کا آتا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی. ان کی فیملی کو نہیں پتا تھا، یا وہ فیملی بتا نہیں رہی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ فوجیوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں. ایک یونین کونسل میں. اب یہ پورا کے پورا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل، مطلب ہمارے پاس مینس چند دوستوں کے پاس ہمارے پاس ہے. آج تک ان فیملیز کو ہم نے اپروچ نہیں کیا، کیونکہ اگر اس فیملی یا اس ایشو کے بارے میں ہم اخبار میں لکھتے ہیں یا ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں تو جو فیملیز ہیں ان کو بڑا مسئلہ آئے گا. تو آپ کا جو وہ سوال ہے کہ ہم اس کو کہاں فٹ کریں گے، تو آپ نے ایشو کو دیکھنا ہے. ایشو کی بنیاد پہ پھر آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ میرے پاس سیمپل سائز کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. HIV پازیٹیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، سینسیٹیو ایشو سمجھا جاتا ہے، ٹیبو ہے ہمارے سٹرکچر میں، تو اب اس میں آپ سنوبال سیمپلنگ کی طرف ہو سکتا ہے چلے جائیں. لیکن آپ ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ جی پرائمری ایجوکیشن کا کیا کہتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، تو اس میں تو ہر آدمی پارٹیسپیٹ کرے گا اور ہر آدمی اس کا سٹیک ہولڈر ہے. اس کا سٹیک ہولڈر وہ آدمی خود ہے جو افیکٹی ہے، اور اس کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں وہ ہیں. لیکن اس کا سٹیک ہولڈر ہر ایک آدمی ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کا سٹیک ہولڈر، لیکن اس کو کسی اور نظر سے. تو اب ضروری نہیں کہ اس مظفر آباد میں خدا نہ کرے کہ 2000 سے زیادہ وہ لوگ ہوں. ہو سکتا ہے کہ 15 20 25 ہوں، تو اس میں آپ کو 200 کی ضرورت نہیں ہے، 400 کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. So sir, sample size is not fixed. Sample size is actually determined by the issue and by the population. What you are looking for actually. ٹھیک ہے. اور کوئی بات اس موقع پہ آگے جائیں. ہاں کیا کریں؟ کانسیپٹ کیا چیز ہے جو یہاں پہ پتہ نہیں ہے راجہ صاحب کی کارستانی ہے یا ڈاکٹر ثانیہ کی کارستانی ہے، لکھا ہوا ہے کانسیپٹس. یہ کیا چیز ہے آپ کے سامنے تھوڑا ہوا.
PhD والے کوئی ہیں آپ میں سے؟ PhD جو کر رہے ہیں ایم فل والے ہیں، کس سٹیج پہ ٹاپک سلیکٹ ہوا؟ ریسرچ سٹیج پہ، تو بتائیں. ہاں concept formally and logically developed ideas about classes of phenomena that a researcher seeks to study, the building blocks of theory. آسان الفاظ میں ایک ایسا خیال، ایک ایسی سوچ جس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں لاجیکلی. ٹھیک ہے، ظاہر اس قسم کے جو کانسیپٹس آتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایزمپشنز نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ایمپیریکل ڈیٹا ضرور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ کانسیپٹ ایگزیکٹلی ٹھیک ہو، ایگزیکٹلی یا وہ یونیورسل ہو، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی ایمپیریکل ڈیٹا کی بنیاد پہ ایک آدمی نے اپنا ایک خیال ڈیولپ کیا ہوتا ہے ویری نیئر ٹو جو آپ کا ہائپوتھیسز ہیں، اس کے قریب تر یہ چیز پڑتی ہے. اور یہ اصل میں تھیوری کے جو بلاکس ہیں، کانسیپٹ جب ہم کہتے ہیں. اچھا، اب کانسیپٹ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اس کو ایک اسی طرح جو کانسیپٹ کسی نے دیا ہوا ہے، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایمپیریکل ڈیٹا آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کانسیپٹ کو وہ ویریفائی کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ نیگیٹ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کانسیپٹ کے کچھ ایلیمنٹس کو وہ ویریفائی کرے اور کچھ ایلیمنٹس کو وہ نیگیٹ کرے. کیا کہیں اس پہ؟ آپ کے پاس ایک کانسیپٹ ہے ریزسٹنس. پھر کون اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ریزسٹنس کیا چیز ہے؟ مزاحمت کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کسی بھی ایکشن کا اب مزاحمت کی اگر ٹائپس کو ہم دیکھ لیں تو کتنی ہو سکتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کیپری ہی میں کام کرتے ہیں؟ آپ ہی. تو کیپری کے کمپوننٹس کتنے تھے جب آپ لوگوں نے کام شروع کیا شروع میں، اور پھر اس میں کچھ تبدیلی آ گئی؟ اب کشمیر ایشو کے لیے، ظاہر اسپیسیفکلی نا فوکسڈ ہیں آپ کشمیر ایشو پہ، مطلب کشمیر پہ. اب کشمیریات نہیں، آپ کی جو کشمیریات ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تو آپ لوگ کلچر کو بھی اسٹڈی کریں گے، اور کلچر میں پھر آپ پوئٹری کو بھی دیکھیں گے، اور بہت ساری. تو اس میں اب آپ جو فوکس ہیں وہ ہے سافٹ، ہارڈ تو نہیں ہے نا، آرمز وارمز والا چکر تو نہیں ہے بیچ میں، سافٹ. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم ریزسٹنس شو کرتے ہیں. مثلا ریزسٹنس کیا ہے؟ آرٹیکل 370 اور وہ جو دوسرا ہے وہ آ گیا، آپ نے اخبارات میں اس کے خلاف لکھا اور لاجیکلی لکھا، تو آپ نے ریزسٹنس شو کی، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ باہر نکل آئے، پروٹیسٹ کیا، آپ نے ریزسٹ کیا اس چیز کو. کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی، اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے تحریک چلائی مثلا کہ جی جیل بھرو، کچھ لوگوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور جو مین سٹریم یا جو میڈیا ہے اس کا سہارا لیا. تو یہ مختلف طریقے آپ کے پاس آ گئے.
اب بات اس پہ آتی ہے کہ ریزسٹنس کب شو کرتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ ایکشن کے خلاف, ٹھیک ہے, ایک ایکشن کے خلاف. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکشن کب ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اب ایمپیریکل ڈیٹا کیا کہے گا؟ ایمپیریکل ڈیٹا ہم اس کو دیکھیں گے, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یا لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایمپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس سامنے یہ آ جائے کہ وہ جو فلاں بات 100 سال پہلے ہوئی تھی اس کے خلاف 2022 میں لوگوں نے ریزسٹنس شو کیا, اسی پوائنٹ کو اٹھایا. مثلا جب کشمیر کاس کی بات آتی ہے تو مشتاق گورمانی کا نام ضرور بیچ میں آتا ہے, جانتے ہیں نا اس آدمی کو. اب کشمیری اگر اس کو نہ جانے تو ظلم ہے. ہاں, جس کے بارے میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے شہاب نامہ میں کہ جب اس کو بنایا تو کیا ہوا, کسی نے پڑھا ہے؟ کہ خالی کمرے میں کرسیاں رکھی جائیں, ایک طرف مشتاق احمد گورمانی اور دوسری طرف طلب غلام محمد کو بنا دیا, تو تھوڑی دیر بعد آپ کرسیوں کو دیا. اچھا, ایک اور بات اس نے کہی تھی کہ جب یہ آدمی آیا کشمیر افیئرس کا وہ, تو کشمیر بیچ سے نکل گیا, صرف افیئرز رہ گئے. وہ کراچی کا جو معاہدہ, خیر ڈاکٹر سمیرا نے تو اس موضوع پہ کام کیا ہوا ہے. اینیوے, تو اب مزاحمت کی جب بات آتی ہے تو ضروری نہیں ہے. اب اس پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی اسی وقت سامنے آ جائیں, لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی آ سکتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے, کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ریزسٹنس آتی ہے ایکشن کے خلاف, یہ کانسیپٹ ہے. اب ریزسٹنس آ گئی ایکشن کے خلاف کب آئی؟ ہاں, ایگزیکٹلی اسی وقت پہ آئی, 1 سال کے بعد آئی, 50 سال کے بعد, 20 سال کے بعد. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کی اپنی پھر ڈائمینشنز ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. اویئرنیس کا معاملہ ہے, لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پختونوں نے جب انگریز آیا 1849 میں, جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس کی طرف, تو پختونوں نے اس کے خلاف کتنی مزاحمت کی؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس نے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا وجہ تو کئی ہو سکتی ہے, لیکن میری نظر میں اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک بات تو یہ کہ پختونوں میں اس بات کی سوچ ہی نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے سکھ کی حکومت تھی وہاں پہ, رنجیت سنگھ کی وہ جو ڈائنیسٹی آ رہی تھی ان کی حکومت تھی, تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. انگریز آیا, صرف وہ بدل گیا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انگریز کیا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ سکھوں سے بہت الگ تھا. انگریز بہت الگ تھا, سسٹمیٹک اور ساری چیزیں. لیکن اگر تیسری وجہ بھی ہے, پختونوں میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ہم پختون ہیں اور یہ پرائے لوگ آ رہے ہیں. اب بھی نہیں ہے ویسے, ٹھیک ہے, میں خود ویسے پختون ہوں, لیکن اب بھی نہیں ہے. جی پختونوں میں کیوں اوورآل ہمارے ریلیشن نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی آج. اچھا جی, اب ہمارے پاس ایک اور جو چیز آتی ہے وہ ہے کنٹیکسچوئل فریم ورک. اس کو ہم کس طرح لیتے ہیں؟ کنٹیکسچوئل فریم ورک. یہ آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے, میں استاد نہیں ہوں, میں استاد بالکل نہیں ہوں. ڈاکٹر سمیرا میری کو لکھ رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا بدترین استاد تھا. ہاں ایسا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں جگہ وہاں سے ہماری یونیورسٹی میں, آپ کو سارے یونیورسٹی والے ہیں اکثریت, اگر سارے نہیں, تو میں اپنی یونیورسٹی کو آج کل کہہ رہا ہوں, کافی ہوا ہے لیکن میں اپنی یونیورسٹی کو آج کل کہہ رہا ہوں ہندوستان کا اسکول. ہمارے وائس چانسلر صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر ٹیچر نے ہفتے میں 15 کلاسز دے دی.
50 گھنٹے. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں بی ایس کا پروگرام ہی چل رہا ہے, کوئی اور پروگرام نہیں ہے, اور بی ایس فل سوئنگ میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سیشنز ہوں گے, جیسے سیمسٹر 1, 3, 5 اور 7. ٹھیک ہے. اور ڈپارٹمنٹ میں 7 ٹیچر ہیں تو 3 کو فارغ کر دو, کیونکہ وہ جو کورسز ہیں 15 کورسز, مطلب 5 کورسز ایک سیمسٹر کے ہوتے ہیں, تو 15 وہ بنتے ہیں. تو بس 4 ٹیچر سب پڑھائیں کے بعد کو فارغ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ نے بوجھ بنایا ہوا. تو وہاں پہ مجھے کلاس کئی ڈپارٹمنٹ میں لینی پڑتی ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ ہوتے ہیں تو میں ان کو کچھ لے دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھ اور مجھے بتاؤ. تو اب یہ کنٹیکسچوئل فریم ورک ذرا جی بیسکلی آرگنائزنگ ڈیٹا جیسے ہم سائنس بناتے ہیں, سب سے پہلے ابسٹریکٹ انٹروڈکشن, ریسرچ آبجیکٹیو contextual framework, not contents. Contextual. سر یہ جو اس کا فریم ورک والا پارٹ ہے وہ تھیوریٹیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں کچھ اور پھر اگر یہ میں نے بتا دیا تو سر پھر آئی گیس جو آپ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز یوز کرتے ہیں ان یور ریسرچ, دیٹ از لائک آپ کی جو ہائپوتھیسز ہے اور جو آپ کے ریسرچ کوسچن ہے اس کو آنسر کرنے کے لیے جو آپ تھیوریٹیکل فریم ورک یوز کرتے ہیں, دیٹ وڈ بی یور کنٹیکسچوئل فریم ورک. وہ ذرا بعد میں آئے گا. سر ہم کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل ہم ریزسٹنس کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں, اور ریزسٹنس کے آل اراؤنڈ جو ٹیکسٹ کیا چل رہے ہیں اس کو چیک آؤٹ کریں گے. فار ایگزامپل دیر از آرم ریزسٹنس, پولیٹیکل ریزسٹنس, اینی فارم آف ریزسٹنس, اس کو چیک آؤٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو کے لیے ایک فریم ورک سیٹ کریں گے کہ وی ول گو تھرو پولیٹیکل ریزسٹنس فرسٹ, دین وی ول بی گوئنگ ٹوورڈ آرم ریزسٹنس اینڈ لائک دیٹ. یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے, آپ سب ٹھیک ہیں. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو غلط کہنے والے؟ سر ابھی آپ نے رجسٹر کی بات کی, رجسٹر سے ہمیشہ ایکشن کے نہیں بلکہ وائلیشن کے اگینسٹ دی جاتی ہے. بہت سارا موومنٹ کے ایکشن کو جو ہوتا ہے لیگل ایکشن, اگر ایک پرسن چوری کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ چوری کے مقدمے کے تحت لیگل ایکشن لینا جائز بھی ہے. تو وائلیشن یہ ہے کہ بہت سارا موومنٹ کے کوئی بھی رائٹ کسی چیز کا وومن, جس طرح آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی, تو وومن رائٹس اگر وائلیٹ ہوتے ہیں تو ان رائٹ کی پریویلیج اور ان کی پروویژن کے لیے جو موومنٹ کی چلائی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا باؤنڈریز جو کہ اسلامک لا کے بھی مختص کی گئی ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستان میں نہیں ہوئے, تو ان کے اندر جو بھی موومنٹ چلائی جائے گی تو اس کو ریزسٹنس کہا جائے گا. تو سر ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں ایک ایگزام میں, تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک فریم ورک کر دیا شاید. اچھا, سیورل ویریشنز اینڈ کانٹیکسٹ. یہ جو کنٹیکسچوئل فریم ورک ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں. آپ نے اس ٹاپک لے لیا, مطلب پسند کیا کہ میں نے اس موضوع پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, فائنل ہو گیا. فائنل مینس یہاں پہ ابھی باڈی کو آپ نے یونیورسٹی کی باڈی کو آپ نے نہیں دیا, وہ جو آپ کی جی سی وغیرہ جو بھی فارمیٹ ہے, یا اگر آپ کسی ایسے ادارے میں جیسے کیپری میں آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر یا کچھ بھی, تو ظاہر ہے اس طرح تو نہیں کہ کچھ کر رہے ہیں, ہم ایک فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ٹاپک یہاں پہ دیکھ لیا, پسند کر لیا. ہم 2-3 کام پہلے کرتے ہیں. ایک تو جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے اس کو میں فارمولیٹ کرتا ہوں, جو موضوع میرے ذہن میں ہے, ایک تھیم, ٹھیک ہے, میں نے فارمولیٹ کر لیا اس ٹاپک کو, ٹاپک فارمولیٹ ہو گیا. اب اس میں کچھ ٹرمز ایسی ہو سکتی ہیں جس کو سمجھنا ہے. میں نے اس طرح کیا کہ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کر رہا تھا جوانی کے دن میں, وہ تھا سید احمد بریلوی, سید احمد شہید, یہ میرا انیشل ٹاپک تھا. سید احمد شہید
jihad movement and its impact upon the northwest frontier. یہ باڈی سے اپروو بھی ہو گیا. سید احمد انڈیویجول ہے, اس کو میں نے جاننا ہے, ٹھیک ہے, فرد ہے نا, فرد ہے. سید احمد بریلوی, جہاد موومنٹ, جہاد ایک ٹرم ہے, ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں نے سمجھنا ہے. جہاد موومنٹ, امپیکٹ ایک ٹرم ہے, اس کو میں نے سمجھنا ہے. اور اس کے اندر جو نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ہے, ایک ریجن ہے جس کو بھی سمجھنا ہے, جسے میں بلانگ کرتا ہوں. لیکن کیسے سمجھیں, اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس موضوع پہ لکھی ہوئی چیزوں کو. لٹریچر ریویو جس کو آپ کہتے ہیں, بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس پہ بھی کچھ بات ہو گئی کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, اور جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کچھ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں سینئر ہوں تو میں اور میرے ذہن میں کوئی بات آ گئی اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یا بیس کے کسی اسٹوڈنٹ سے تو مجھے کلیئر نہیں کر سکتا. بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ایسی باتیں بتائیں جو کہ میری سمجھ میں نہیں ہے. لاسٹ ویکینڈ کو میرا چھوٹا بھائی وہ ادھر آیا تھا, وہ کیرن ہے کہ کیل ہے, کیا نام ہے, تو وہاں پہ ایک بچہ ان سے ملا. وہ کہہ رہے میرے دوست, وہ لاہور میں جاب کرتا ہے, تو وہ دوست جو تھے باقی وہ تو وہاں پہ نیچے کچھ بینچ وینچ لگے ہوئے تھے, وہاں پہ وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اوپر چلا گیا, تو وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ملا. تو چھوٹے بچے سے میں نے بات شروع کی, تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہو, یہ کرتا ہوں کرکٹ کھیل ہوئے. اس نے کہا کرکٹ کھیلتا ہوں لیکن وہ بیٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. خیر باتوں باتوں میں جو اس بچے نے باتیں اس کو بتائیں میرے بھائی, تو وہ باتیں یوزولی ہمیں نہیں پتا ہوتی, اور بچہ جس موڈ میں ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے. تو کین آبزرور ہوتا ہے, ہم سے بہتر آبزرور ہوتا ہے, کیونکہ ہم آبزرو کرنے کی صلاحیت ہماری کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جب انٹینشنلی ہم آبزرو نہ کر رہے ہوں. اتنے پریشانی ہے, ڈومیسٹک گھر کا معاملہ ہے, بیمار ہے, بچہ ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, 15 گھنٹے پڑھانا ہے, 250 لوگوں کے اسائنمنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ 2.5 سال سے آپ یا 3 سال سے آپ اسٹک ہیں کہ پروموشن نہیں ہو رہی. اور ڈاکٹر سمیرا ہنسنے لگی کیونکہ وہ میں نے اپنی مثال دی کہ ریکمنڈیشن ہونے کے بعد بھی اس کی آپ کو کہتی ہے کہ نہیں جی پیسے نہیں ہے, فی الحال ادھر رکھو. تو پھر ابھی میں صبح کو بتا رہا تھا کہ ہم ہو گئے ہیں جی اسسٹنٹ پروفیسر ایمریٹس. ہاں لوگ پروفیسر ایمریٹس ہوتے ہیں, ہم اسسٹنٹ پروفیسر ایمریٹس ہیں. اچھا, اب جو کنسیپٹس ہیں, جو پہلے بات کی کانسیپٹس ہے تو کئی آتی, تو اس کے لیے ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں, کنٹیکسچوئل فریم ورک کو ہم یوں دیکھتے ہیں. لٹریچر ریویو کے لیے ہمارے پاس جو ٹولز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ جو موضوع ہے یہ ٹوٹلی نیو ہے یا اس پہ پہلے کام ہوا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ کام ہوا ہے تو ہم اسی کام کو اٹھائیں گے, پہلے پڑھیں گے, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جو پیرامیٹرز یا جو ویریبلز ہمارے پاس ہیں یا جن نقطوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کیا ایگزیکٹلی وہی ساری کے ساری وہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر ساری اویلیبل ہے تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ جو میری اسٹڈی کے بعد جو میرا ذہن بنا اور میرے پاس جو نالج آیا کیا اس کا کنکلوژن ایگزیکٹلی وہی ہے یا وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اگر وہ کنکلوژن ایگزیکٹلی وہی ہے تو کیا مجھے اس موضوع پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں, یہ سوال بنے گا. اور اگر ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو جی ہم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو پہلے بات آ گئی نا کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک موضوع جو وہ ریسرچ
یہ اگین والا نہیں ہے. دس از ایکچولی کریٹنگ نالج. اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین وہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. اگین اینڈ اگین وہ ریسرچ نہیں ہوتی, وہ پریکٹس ہوتا ہے جس میں ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جو اب ہمیں پتا چلا کہ اس موضوع پہ کام ہوا ہے, لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ان سب کا جواب نہیں ہے. میں نے جب کتاب پبلش ہو رہی تھی تو وہ کانٹریکٹ جب میں سائن کر رہا تھا پبلشر کے ساتھ, سیج والوں کے ساتھ, تو اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ ٹائٹل پہ ہمارا بڑا رولا ہوا. وہ کچھ اور سجیسٹ کر رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا. اچھا وہ اصل بات تو میں بتائے نہ بھول گیا آپ کو. ایک بات میرے سامنے آ گئی جب میں 5واں چیپٹر لکھ رہا تھا, وہ یہ بات آ گئی کہ جو شہید کا ٹرم ہے اس کو میں اپنے ٹائٹل سے نکال دیتا ہوں. تو میں نے پھر یونیورسٹی کو لکھا, SRB کو لکھا, تو وہ مان گئے. ریزن میں نے یہ دی تھی کہ وہ جو شہید کا لفظ سید احمد پہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اور اس میں شہید کا لفظ آیا ہے تو وہ آئیڈیالوجیکل انسپائرڈ لوگوں نے کیا ہوا ہے. میں آئیڈیالوجیکل انسپائرڈ لوگوں میں سے نہیں رہا. جو چیزیں میں نے پڑھی, جو میں نے دیکھی, وہ بدل گئی. اس لیے شہید کو ریپلیس کیا بریلوی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جب پبلش ہو رہی تھی تو اس کا ٹائٹل آیا سید احمد بریلوی, ہز موومنٹ اینڈ لیگیسی فرام دی پختون پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی چیز تھی, سید احمد پہ 200 سے زیادہ لوگوں نے لکھا ہے مختلف موضوعات پہ. ایک منٹ, لیکن پختون پرسپیکٹو پہ کسی نے بھی نہیں لکھا تھا مجھ سے پہلے. اور میں نہیں کہتا فائنل ورڈ, اس پہ مزید کام ہوگا, لوگ کچھ چیزیں نکالیں گے. جی سر, شہید سے تو صاف لفظ جہاد تھا, وہ کیوں نہیں نکالا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاد کو پہ ہر طرح کے لوگوں نے لکھا ہے, پرو اینڈ اگینسٹ ہر قسم کے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. بلکہ انڈرسٹینڈنگ جہاد پہ تو وہ کسی پادری کی ایک بہت اچھی کتاب ہے, میرے پاس پڑھی ہوئی بھی ہے. تو اس پہ ہر موضوع ہر قسم کے لوگوں نے لکھا ہے, لیکن شہید والا یہ معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. اینیوے, تو کنٹیکسچوئل فریم ورک ہم لٹریچر ریویو سے نکالتے ہیں. ہم لٹریچر ریویو کو اور کنٹیکسچوئل فریم ورک کو بنیادی طور پر بنانے کے لیے ہم لٹریچر ریویو ہی کرتے ہیں. لٹریچر ریویو. اچھا, ہمیں پتا چلا کہ اس موضوع پہ کام ہی نہیں ہوا, پھر کیا کریں گے؟ چلے جی, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کام ہی نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا, ایسا موضوع ہے, پھر کیا کریں گے؟ ویسے کیسے تھیوریٹیکل فریم ورک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جنرل فریم ورک. سوری, میں آپ کو بڑا تکلیف دے رہا ہوں. میری عادت نہیں ہے نا ایک جگہ پہ ٹکنے کی, کیا کہتے ہیں وہ, عجیب سے ہے. اچھا جی, تو کہاں سے نکالیں گے؟ سر, اس کے لیے پھر ہمیں پھر سے وہی لٹریچر ریویو میں جانا پڑے گا. ہمارے پاس وہ فریم ورک تو نہیں آئے گا, لیکن اس کے ریلیٹو فریم ورکس ہمارے پاس آئیں گے, جن کو ہم وہ تھرو کر کے فریم ورک اپنا نہیں بنا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس موضوع پہ جس ایریا پہ ہم کام کر رہے ہوں اس حوالے سے کوئی بھی کام نہ ہوا ہو, اس ایگزیکٹ اسی علاقے پہ کوئی بھی کام نہ ہو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی کام اس علاقے میں یا اس ریجن میں نہیں ہوا تو اس ایگزیکٹلی وہی کام یا اسی کے ساتھ قریب تک کوئی اور کام دنیا میں کہیں اور بھی نہیں ہوا, یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہم لٹریچر ریویو میں پھر کسی اور جگہ جائیں گے. طلال اسد, محمد اسد آپ لوگ جانتے ہوں گے, آپ کیا سن کے سنی ہو رہے ہو, خود بھی بتاؤ.
یہ جو محمد اسد وہ آدمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ جو ساؤتھ ایشین مسلم اسٹیٹ سے اسلامک اسٹیٹ، یہ جو پورا قصہ ہے، آئی ایم سوری اگر میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو یہ ڈیفائن کر لے کہ اسلامک. باچا خان آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، عبدالغفار خان، تو ان کا جو آٹو بایوگرافی ہے، ابھی خیر وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، میں نے نہیں پڑھی کہ انگلش میں یا اردو میں ایگزیکٹلی وہی ہے جو پختو والی ہے یا الگ ہے، لیکن پختو والا جو ان کا ہے زماجن اور جدوجہد، مائی لائف اینڈ اسٹرگل، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ میں پیر آف مانکی کے پاس گیا. یہ پیر آف مانکی شریف جو تھے یہ مسلم لیگی تھے اور بہت شریف النفس اچھے آدمی تھے، اور باچا خان اپنی زندگی میں 3 لوگوں کے موت پہ رویا ہے. ایک یہ پیر مانکی بھی ہے، 40 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی ایک تو ان کی والدہ تھی، اور میرے خیال میں ایک ان کی بیوی تھی. ہاں میرا خیال ہے تیسری ان کی جو پہلی بیوی تھی، ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، پھر دوسری بھی کی تھی شاید. تو وہ ان کی تدفین ویسے القدس میں ہوئی ہے، یہ وہاں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی. تو پیر رحمان کی وہ لکھتا ہے کہ میں پیر رحمان کی کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ پاکستان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جناح صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا. تو اس نے کہا کہ اچھا پیر صاحب آپ تو اسلام کو سمجھتے ہیں، سمجھدار آدمی تھے، عالم فاضل تھے. تو اس نے کہا ہاں. مطلب یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہوتا ہے تو آپ کے جناح صاحب وہاں کہاں سچویٹ کریں گے؟ میں کہا اس کی تو جگہ نہیں ہوں گی. اچھا آپ کے نوابزادہ صاحب کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. اچھا آپ کے راجہ ظفر اللہ چودھری ظفر اللہ، ہاں ظفر اللہ ہاں وہ کہاں ہوں گے؟ اچھا اس طرح چند لوگوں کے نام پوچھے، کہیں نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا پیر صاحب سادہ آدمی ہو، آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو گھر بنا رہا ہو جس میں اس کی اپنی جگہ نہ ہو؟ تو یہ محمد اسد آرکیٹیکٹ ہیں اس اسلامک اسٹیٹ کی. اے روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب بھی ہے، کئی ہیں ویسے. تو ان کا ایک بیٹا ہے طلال اسد. محمد اسد کی ڈیتھ ہوئی، یہ بنیادی طور پر یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، یورپ کے کسی ملک میں. 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. عبدالعزیز کنگ عبدالعزیز کے پاس یہ رہے، اور پھر 1932 کے لگ بھگ غالباً یا 34 میں پھر یہ ہندوستان آئے. یہی پہ رہے. ضیاء کے دور میں یہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ وہ اسلامی نظام ابھی تک نہیں آیا. تو ابھی ان کی قبر غرناطہ میں ہے. تو ان کے ایک بیٹے ہیں طلال اسد، پروفیسر امریکہ یونیورسٹی سے کہیں ریٹائرڈ ہیں. تو انہوں نے ٹرائبس پہ لکھا ہے، ٹرائبل سٹرکچرز پہ. اینتھروپولوجسٹ ہیں بنیادی طور پر، اور وہ کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں. ادھر سے پختونوں پہ انہوں نے کچھ لکھا ہے کیونکہ ان کے باپ یہاں پہ رہے تھے، اس لیے اینتھروپولوجی سے ریلیٹڈ. تو جس ہم ایک ٹرائبل سٹرکچر پہ لکھ رہے ہیں. آپ کے یہ کشمیر میں بھیل نام کا کوئی قوم ہے؟ بیگ نہیں، وہ بیگ نہیں. میں نے کہیں کچھ، شاید میں بول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا وہ ایک قوم جو بھی ہے، ایک قوم ہے کہ ان کا یہ سٹرکچر ہے. ہم کہہ رہے تھے نا کہ اگر کام ہی نہیں ہوا تو ایک قوم ہے جن کا یہ سٹرکچر ہے، ان کے کلچر یہ ہے، ان کا مزاج یہ ہے. اب اسی موضوع پہ ہمارے پاس اسی علاقے پہ اس قوم پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور اس صوبے میں یا اس ملک میں یا اس کانٹیننٹ میں اس طرح کے 8 10 20 قومیں ہیں، ان پہ بھی کام نہیں ہوا. ہم جائیں گے کہیں اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں. پختونوں کے بارے میں پختون ولی، پشتون ولی، یہ بڑی عجیب قسم کی کہانیاں ہیں نا کہ یہ ایسے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں. مہمان نوازی کوئی نہیں ہے. مہمان نواز ہر لوگ ہیں، ہر قوم والے مہمان نواز ہیں، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. پختونوں کی کوئی یہ اسپیشلٹی نہیں ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں. بات یہ تھی
کہ اب اگر کشمیر میں جو فار فلنگ ایریاز جو جہاں پہ سڑک بھی نہیں ہے, ریسٹورنٹ بھی نہیں ہے, آج 2022 میں آپ لوگ وہاں جاتے ہیں اور اگر آپ کی رات وہاں پہ ٹہرنا پڑتا ہے تو کیا وہ لوگ آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے؟ آپ تو کشمیری ہیں, کیا مجھے نکال دیں گے؟ ہاں, وہ مجھے جگہ بھی دیں گے, وہ مجھے کھانا بھی دیں گے, وہ میرا خیال بھی رکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی آپ کا پیر بھی دباتے ہیں, آپ پیدل آئے ہو. ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے علاقے ہوتے ہیں, وہ کشمیر میں ہو, وہ افریقہ میں ہو, وہ پشاور سے اس سائٹ پہ ہو, افغانستان, سینٹرل ایشیا, جہاں پہ اربن سٹرکچر نہیں ہوتے, تو وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ایک آدھ ہی جاتے ہیں, اکثر لوگ وہاں نہیں جاتے. جہاں پہ اکثر لوگ جانے لگیں گے تو وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں, اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ سرائے مہمان خانے اور ہوٹل ریسٹورنٹ عام چیز ہیں, لگی ہوئی چیزیں ہیں. تو وہ لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کوئی سہولت نہیں ہے, تو ان لوگوں کو یہاں پہ وہ پنچ کر رہی ہوتی ہے, شرم آتی ہے کہ یہ دور سے آئے ہیں تو پھر یہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں گے نہیں دور سے آئے ان کا خیال رکھنا فرض ہے. اور ایک یہ بات بھی ہے کہ جب یہ لوگ کہیں جاتے ہیں اسی طرح, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں اس طرح آنا جانا ہوتا ہے, تو ہم جاتے ہیں کہیں اور تو ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں, وہ لوگ کہیں اور جاتے ہیں تو ان کی بھی ہوتی ہے, تو ہم بھی آتے ہیں تو ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے پھر سینٹرل افریقہ کے کچھ جگہوں کو کچھ پڑھنے کی کوشش کی, ساؤتھ امریکہ کے کچھ جو کیریبین کا علاقہ ہے اس کو کچھ پڑھنے کی کوشش کی, تو یہ سٹرکچر مجھے ہر جگہ ملی. ایک اور کانسیپٹ ہے کہ یہ بدل لیتے ہیں, ریونج. ٹھیک ہے, نہیں وہ جو بھی ہوں گے یہ بدل لیتے ہیں. اگر آپ نے ان کا آدمی قتل کیا تو وہ آپ کا آدمی قتل کریں گے. جہاں پہ اسٹیٹ سٹرکچر نہیں ہوتا, اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اسٹیٹ سٹرکچر نہیں ہوتا, پولیس نہیں ہوتی, آپ کا عدالتی نظام نہیں ہوتا, تو وہاں پہ یہ سٹرکچر پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ لوگ رہ نہیں سکتے. یہ بدل جو ہے, جو ریونج ہے, بدلہ لینا ہے, یہ بنیادی طور پر ایک ڈیٹرنس ہے. اس کی بنیاد پہ لوگ بچتے ہیں ایک دوسرے کو. پولیس تو نہیں ہے, عدالت نہیں ہے, کوئی وزیر, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی DIG, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کو میں اگر اس کو ماروں گا تو یہ مجھے مارے گا, اس لیے دونوں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن پھر جب ریاستی ادارے چلے جاتے ہیں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ریاست کے ساتھ دینے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں ویسے. اینیوے, تو یہ چیز مجھے کئی جگہوں پہ نظر آئی. تو تھیوریٹیکل کنٹیکسچول فریم ورک ہے, کنٹیکسچول فریم ورک پہ بنیادی طور پر ہم نے کسی اور جگہ کو بھی دیکھنا ہوگا. پھر وہ جو ہم نے ویریبلز رکھے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو, اس ٹائٹل میں, اس موضوع میں, ان کو ہم نے اسی لٹریچر ریویو کے ذریعے ان کو کلیئر کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ وہ جو ویریبلز, وہ جو ایلیمنٹس جہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں کسی اور سٹرکچر میں, ایز اٹ از یہی ایگزسٹ کر رہے ہیں یا کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ان کا رسپانس اس موضوع کی طرف, اس مسئلے کی طرف کوئی اور تھا, اور یہاں پہ اس کا رسپانس اس مسئلے کی طرف. لطیفہ سنا. اچھا, آگے ہم جائیں گے اب اس موضوع سے تھیوریٹیکل کنٹیکسچول فریم ورک. کچھ کلیئرٹی آ گئی یا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں پلیز. آگے جائیں, آگے آگے. اچھا, آگے ہمارے پاس کیا موضوع ہے اس میں؟ ہاں, تھیوریز امپلیمنٹیشن. یہ ٹرکی چیز ہے, یہ بڑا ٹرکی ہے. تھیوریز ہم کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ IR والے اس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. لا والے ہیں کوئی آپ ایسے؟ لا,
हाँ बताएं नया। किसी भी चीज़ में जो खौफ होता है तो उस पर ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसको उस कॉन्टेक्ट में माइंड को बता सकें तो फर्दर प्रॉब्लम। अच्छा, आप किस सेमेस्टर में है अभी? कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आप टीचिंग कर रहे हैं। चले फिर तो आप आलिम फाजिल लोग हो। हाँ, लॉ वाले तो लॉ वाले होते हैं। देखिए, जब हम ये जुडिशल प्रोसीडिंग पढ़ते हैं उसमें हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है, एक प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली वही केस तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उससे मिलता जुलता रिलेटेड कोई चीज़ होती है, और जज जब अपना वर्डिक्ट लिखता है तो वो प्रेसिडेंट मिसाल दे देता है कहीं और से। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में या आज़ाद कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट है ना, तो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात चल रही होती है, कोई इशू, और वो मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला वो दे देते हैं। बुनियादी तौर पर जो थीरी है वो एक सेट है, किसी आदमी ने किसी मौजू पे काम किया है और उसके लिए उसने कोई थीरी डेवलप की है, ठीक है। अब थीरी डेवलप करने के बाद हम यूँ करते हैं, जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वैसे वो थीरी इम्प्लीमेंटेशन का वो अलग है। मैं हिस्ट्री वाला हूँ, तो बुनियादी तौर पर मुझे थीरी इम्प्लीमेंटेशन से वो थोड़ी सी चिढ़ है, क्योंकि अभी हमें उसकी समझ पूरी नहीं है जितनी हमें चाहिए थीरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, थीरी को हम लेते हैं, जैसे रिफॉर्म है। रिफॉर्म एक थीरी है, रिफॉर्म या नहीं है? रेजिस्टेंस है या नहीं है? रियलिज्म है, आइडियलिज्म भी है। अच्छा, रियलिज्म में आप क्या कहते हैं? रियलिस्ट जो देखते हैं वो तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, रियलिज्म में हम ये देखते हैं कि रियलिस्ट अपने इंटरेस्ट क्यों देखते हैं, और बेसिकली स्टेट्स जो भी करती हैं वो क्यों करती हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के जो कैरेक्टर फ्रेमवर्क में ये कह रहा था कि इसको हम यूज करते हैं अपना जो भी अपने रिसर्च वर्क में आर्गुमेंट देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं। तो अब अगर मैं इंडिया का स्टैंड ऑन कश्मीर क्या हूँ कि वाई इज इंडिया हार्ड लाइनर टुवर्ड्स कश्मीर, तो उसमें मैं फिर उसके स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए इसको ही लगाऊंगा, और थोड़ा स्पेसिफिक कर लूँगा अगर अपने टॉपिक को। तो जो एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है बेसिकली, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया जो कर रहा है, तो उसके पीछे उसके रियलिस्ट इंटरेस्ट में है कि टू गेन दैट टेरिटरी वो उसकी डेमोग्राफी चेंज करे, ताकि इन केस ऑफ अ प्लेबिसाइड it can gain majority of votes in India's favor, so accession would be in favor of India. ठीक, अभी आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, एक फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया हिस्ट्री वाला। वो व्हाइट मैन बर्डन नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। व्हाइट मैन बर्डन की जो थीरी है कि बाकी दुनिया ये सारी के सारी अनसिविलाइज्ड हैं और हम सिविलाइज्ड हैं, तो लेट सिविलाइज्ड हैं। इसलिए जब हम लोगों को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कार्ल मार्क्स को समझता नहीं, बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन कार्ल मार्क्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दो चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं। खैर वो निटी किटी और डिटेल्स और उसका लॉजिक वो अपनी जगह है। एक चीज़ तो है कि उसका जो अप्रोच है वो फेवरली यूरोसेंट्रिक है, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से वो बाहर नहीं निकला, उसी को वो जनरलाइज करता है पूरे वर्ल्ड पे जब वो अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है। एक बात तो उसमें ये है। दूसरी बात ये कि वो फेवर डिटर्मिनिस्ट हैं चीज़ों में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, कोई अल्टरनेट नहीं है उसके पास। और तीसरी बात ये कि वो पक्का मौलवी है। वो जो उसका कॉन्सेप्ट है ना एडन वाला, अदन, वो जो उसका कॉन्सेप्ट है स्टेटलेस सोसाइटी वाला,
کوئی جی ریاست نہیں ہوگی اور سارے لوگ خوش ہوں گے. سیناگوگس میں یا چرچ میں جو بچپن میں اس نے سیکھا تھا جنت والا کانسیپٹ, اسی کو بس اس نے لگا لیا اور نام اس نے اسٹیٹ سوسائٹی کا دیا ہے, اس سے وہ نکلا نہیں ہے. کیا لگا؟ سر یہ اچھی لگی مجھے. اچھا وہ نہیں, یہ ہے کچھ چیزیں نا, اس لیے وہ ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی. میں کچھ باہر رہا یہ پچھلے 1-2 سال, تو میں پہلے بھی رہا تھا, لیکن ان دنوں جو میرے ہندوستانی ساتھی تھے, دوست تھے, اس میں مسلمان کوئی بھی نہیں تھا, سب کے سب ہندو تھے. وہ بڑے لبرل اور سیکولر لوگ تھے, سمجھدار قسم کے, جو بات کرتے تھے کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے, کشمیر میں یہ غلط ہو رہا ہے, ہندوستانی ریاست یہ غلط کر رہی ہے, اس قسم کے لوگ تھے. یہ 2018 کی بات ہے. 2019 نومبر میں کئی سارے ہندوستانیوں کے ساتھ وہاں 14-15 ہندوستانیوں سے میرے 3 دن ہم اکٹھے تھے, ملاقات ہوئی. ایک کیرالا کی ایک خاتون جو میڈیکل سائنس کی تھی, اس کے علاوہ میں نے کسی بھی ہندوستانی کو ایسا نہیں دیکھا جو مودی کا پیروکار نہ ہو. تو میں نے اس کو ایک بات بتائی, آئی ایم سوری, ناراض نہیں ہونا. میں نے ان کو کہا کہ اگر تمہارا یہ مودی حافظ سعید صاحب کے گھر پیدا ہوتا تو یہ حافظ سعید ہوتا, کیونکہ فینیٹسزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. خیر باتیں تو اور بھی بتائی, وہ یہاں نہیں بتانی, آپ سے ڈر لگتا ہے. اچھا, تو تھیوریٹیکل بنیادی طور پر تھیوریز کو ہم امپلیمنٹ, ایک تو آپ کی یہ بات کہ ہم اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, ایک اور چیز ہے بنیادی طور پر ہم تھیوری امپلیمنٹیشن کے ذریعے ہم اپنے اس موضوع پہ جو بالکل لوکل ایک موضوع ہوگا لیکن کسی تھیوری کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور امپلیمنٹ کر کے ہم اس کو براڈر آڈینس کے سامنے لانا چاہتے ہیں. زیادہ ہم اپنے لیے کمرشلی زیادہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حساب یہ ہو جائے گا نیو لبرلزم کے تحت. لیکن ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فریم ورک میں سٹ کر کے بنیادی طور پر ہم ان آڈینس کو یہ اپنا جو فینومینا ہے اس کو آسان بنا کر پیش کر دیتے ہیں, جن کو اس موضوع کا, اس علاقے کا, اس قومیت کا, اس فینومینا کا بالکل نہیں پتا. کشمیر کے ایک دور کسی پہاڑ میں بسنے والے ایک چھوٹے سے گاؤں کو ہم نے اسٹڈی کیا اور اس کے سٹرکچر پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب اس میں جب ہم یہ کہیں گے فلاں گاؤں اور فلاں اور کشمیر, تو اس کے آڈینس نہیں ملیں گے آپ کو پڑھنے والے, وہ صرف کشمیر کے لوگ ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ اس طرف اور اس طرف. مجھے نہیں پتا اس طرف کیا ہے اور اس طرف کیا ہے, لیکن ہاں اس طرف اور اس طرف والی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوں گے پڑھنے والے, بالکل مختصر. لیکن اسی کو ہم نے تھیوری اپلائی کی کوئی. اب تھیوری کو جب ہم نے اپلائی کیا تو وہ تھیوری چونکہ ڈیولپ ہوئی ہے کہیں اور پہ, اس تھیوری کو امپلیمنٹ کرنے والے کوئی اور لوگ بھی ہیں. تو ہم جب تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں تو تھیوری کے ریفرنسز ہم اپنے کام میں دیتے ہیں. تو جب کسی کے سامنے, اور پھر ہم اپنے ٹائٹل میں لکھ بھی لیتے ہیں, تو وہ جو ریڈر ہے, براڈر ریڈر, باہر جو بیٹھا ہوا ہے, جو اس گاؤں کو, اس علاقے کو بالکل بھی نہیں جانتا, وہی بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے اور وہی بھی اس کو پڑھتا ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے اس کو, ابھی ہم پشاور لٹریچر فیسٹیول کروا رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے جو تھیم رکھا وہ کیا ہے, لوکلائزنگ دا یونیورسل. ہمیں بھی ملا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں یہ ہوتا ہے نا, اس قسم کے ایونٹس کے, جب آپ کے پاس روپڑا ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے. تو پرسوں وہ ہم جب بڑا ایونٹ ڈسکس کیا تو 1 گھنٹے نہیں 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے پوچھا
وہ جو فائنانس والا ہے، میں نے کہا یار آصف یہ بتائیں کہ بجٹ کتنی ہے، تو اس نے کہا اتنی. تو میں نے ان کو کہا کہ اب ذرا جہاز سے نیچے آ جائیں، روڈ پہ چلتے ہیں، اور وہ بھی 70 ہونڈا پہ، ٹھیک ہے. ہاں تو اب جہاز سے نیچے اتر آئے، ہونڈا 70 پہ چلیں گے، اب اس کے حساب سے ہم بات کر لیں گے. اینیوے دیکھ لیتے ہیں، اگر موقع بنتا ہے تو آپ کو بلائیں گے. تو خیر شروع ہے، اس میں ہم باہر کے مہمانوں کو نہیں لے رہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ یہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں. 2 دن کا ہم کر رہے ہیں. اگلی بار انشاءاللہ سیریس ہو گیا. نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں صرف ایک آدمی کو بلانے کی کوشش میں ہوں کہ میں اس کو اگر اپنی کمیٹی کو تو کیپری کو ہم کسی ایک آدمی کو بلا رہے ہیں. آپ وہی لگتی ہے جس میں مہمانوں کو بلایا جائے. ہم تو نیاز دیتے ہی نہیں. نیاز کھانے کے لیے وہ ساتھ ادھر نہیں ادھر جانا پڑے گا. اچھا جی، تو تھیوری امپلیمنٹیشن میں یہ کام ہم کرتے ہیں کہ آڈینس بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کو آسان کر رہے ہوتے ہیں باہر کے لوگ. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس والی جو بات شروع ہوا ہے. اب ڈومیسٹک وائلنس ایک چھوٹے سے گاؤں میں، آپ کشمیر کے یا کے پی کے کسی گاؤں میں یا سندھ میں دیکھتے ہیں اس کو، تو وہ جو باہر کا آڈینس ہے، ریڈر ہے، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا، لیکن کوئی تھیوری ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس تھیوری کے ریفرنسز دے کر اس کو ہیوی ویٹ بنا دیتے ہیں. تو وہ جو باہر کا آدمی ہے اس کو پھر سمجھ بھی آئے گی، وہ پڑھے گا بھی. ایک مسئلہ، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، ایک مسئلہ تھیوری امپلیمنٹیشن میں بعض دفعہ ہم بنیادی طور پر پختوں میں ہم کہتے ہیں ناراض، کاہل، سست لوگ ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. تو ہم جو کاہل یا ناراض، آپ کو کاہل اور سست تو خیر آپ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ناراض. تو ہم جیسے ناراض لوگ جو ہوتے ہیں، بنیادی طور پر تھیوری کو وہ ایسے لیتے ہیں جیسے ورڈکٹ آف گاڈ. پھر اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے ہم یوزولی فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، حقائق کو ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا ہم ان حقائق کو نہیں لکھتے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں ادھر پشاور یونیورسٹی میں کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سچ ہو اور آپ ضرور اس کو بول دو. تو پھر ہم یوں کرتے ہیں، وہ جو کچھ حقائق ہوتی ہیں ان حقائق کو ہم بیچ سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو تھیوری، جس تھیوری کی بنیاد پہ میں نے پورا یہ بلڈنگ یا اسٹرکچر کھڑا کیا ہے، وہ پوری کی پوری ثابت نہیں ہو پاتی. اس لیے تھیوری امپلیمنٹیشن یہ ضروری تو ہے، لیکن لازمی ضروری نہیں ہے، اہم ہے، لیکن کوئی فرض واجب اس طرح نہیں ہے. ہاں سنت و مستحب کی کیٹیگری میں آپ اس کو لے لیں. ہاں اس کو سمجھنا بھی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم تھیوری کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تھیوری کے جو ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں، ہم اس تھیوری کو پورا پہلے سمجھ جائیں. کیونکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ نے تھیوری امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو جتنا وقت آپ کے باقی پورے رائٹ اپ پہ لگتا ہے، آپ مثلا 6 چیپٹرز لکھ رہے ہیں پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن، اور جو ایک چیپٹر آپ تھیوری والا لکھ رہے ہیں اتنا ہی وقت آپ کا اس پہ لگتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا ہم ناراض لوگ ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو سمجھ جائیں تو جو ایریاز، جو چیزیں، جو ایلیمنٹس اس تھیوری کے فٹ نہیں ہو رہی اس کو ہم کرٹیک کریں. کیونکہ اس وقت آپ کا ریئلزم ہے، آپ کا آئیڈیالزم ہے، آپ کا اسٹرکچرلزم ہے، ماڈرنزم ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم، پوسٹ ماڈرنزم ہے، انارکزم ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اور جگہ سے آئی ہوئی ہیں، ویسٹ سے آئی ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کو انہوں نے جس طرح ڈیولپ کیا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے. وہ ہمارا والا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہی نہ ہو، وہ ڈیفرنٹ ہو. اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. پہلے خوب اس کو سمجھ جائیں، نماز پوری سیکھ لیں،
پھر اس کے بعد آگے امامت ہم کریں. شکریہ. آپ کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ جو ایکشن اور ریئیکشن والی بات تھی نا, ٹھیک ہے, وہ آسما جہانگیر کو آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے, وہ ضرور جانتے ہوں گے. بالکل جانتے ہیں. تو آسما جہانگیر, میں جب ان کا نام لیتا ہوں, میں نے ایک جگہ وہاں پہ باہر ان پہ ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے آج تک, آپ مجھ سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, پاکستان نے آج تک آسما جہانگیر جیسی بہادر انسان کو پیدا ہی نہیں کیا. تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کرتی تھی, یہ جو ڈفرز ہیں, ڈفرز, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈفر وہ کس کو بولتی تھی, ٹھیک ہے, ہم نہیں بولتے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ذاتی طور پر ہوا ہے, جس طریقے سے, مطلب آسما جہانگیر کو ان کے پیچھے وہ گالیاں لکھنا لاہور کی دیواروں پہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, تو وہ اگر ڈفر سے بھی کوئی سخت لفظ بولتی تھی تو میرے خیال میں ان کے لیے جائز تھا. تو یہ کچھ ریئیکشنز بھی ہیں, ویسے کچھ ریئیکشنز ہیں. دوسری بات یہ کہ آج تک تو ہم اس بات سے ہی نہیں نکلے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ مرد ہے اور عورت ہے. دنیا میں انسانوں میں مرد اور عورت کے علاوہ بھی قسمیں ہیں. ہم نہیں مانتے, وہ تو ہم گھروں سے ان کو نکالتے ہیں, ان کو منع کرتے ہیں. یہ کیا لڑکیوں کی طرح والدین منع کرتے ہیں, والدین برا مناتے ہیں, اور پھر وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں. فقہ میں پھر بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام, انہوں نے کچھ مسائل نکالے ہیں اور ڈھونڈے ہیں, اور پھر کوئی بات کی ہے شریعت میں بھی, ان کے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ شریعت میں ان کے لیے کیا کتنا حصہ ہے, کیا اور اس کو کس طرح ڈٹرمن کریں گے. لیکن جو باقی ہمارا معاشرہ ہے اس کو ہم, باقی آپ سمجھدار ہیں, میں کیا بولوں. بس بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت